بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے آج تک جس نے بھی بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی اور اللہ نے انہیں دردناک عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف اور نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کی کسی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بن جرہم میں حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت جلد ہی حباست میں بدل گئی اور ان کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، اور جب بھی موقع ملتا تو زنا کے مرتکب ہو جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے ملنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ قافلہ مکہ پہنچا۔ حج کے ایام تھے۔ ایک روز خانہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس غلیظ اور مکروہ فعل پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو گیا۔ عین اس وقت جب وہ بدفعلی میں مشغول تھے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کی وجہ سے پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب قبیلہ بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت پتھر کی حالت میں برہنہ کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ حبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر انہیں زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بنے رہے۔ کچھ دنوں بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دو پہاڑی ہیں اور حرم کعبہ کے قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار تھے۔ اس لیے یہ دونوں پہاڑیاں زمانہ قدیم سے بہت مقدس مانی جاتی تھی۔ جب اساف اور نائلہ کے بتوں کو ان پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص وہاں پر جائے تو ان کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کے بجائے تپڑ مارنے شروع کیے، اور کچھ نسلوں بعد لوگ صرف انہیں ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے عبرت پکڑنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ عربوں نے انہیں محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور
قبیلوں میں ان کی محبت کے داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک عیساف اور نائلہ کی بتوں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو عیساف اور نائلہ کے ان بتوں کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اور دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام بت توڑ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور عیساف اور نائلہ کے وہ بت اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔